گیا قرآن ایک ہے، نام 5 کے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک چیز کے لیے بار بار نام کرے؟ اسے کہا مولا پھر یہ راز کیا؟ فرمایا سن القرآن العظیم هو محمد رسول اللہ۔ یہ جو قرآن میں قرآن عظیم ہے، اس سے مراد ہمارا نانا رسول والقرآن الحکیم هو علی امیر المومنین۔ یہ جو قرآن میں قرآن کریم حکیم ہے، اس سے مراد امیر المومنین۔ اسے کہا مولا قرآن کو تو پڑھا جاتا ہے، فرمایا اسے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسے کہا اگر آپ کا دادا علی قرآن ہے تو اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ النبیین والمرسلین والمؤمنین۔ میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں، مرسل بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتے ہیں۔ علی قرآن نہ ہوتا تو ذکر علی جو عبادت نہ ہوتا۔ یہ جو نبی کی حدیث ہے یہ ادھوری پڑھی جاتی ہے، قرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ آگے رسول نے کہا ہے سمت آ رہا ہے میرے اللہ، جدھر علی پھر جائے حق بھی ادھر پھر جائے، قرآن بھی ادھر پھر جائے۔ اس کا مطلب علی آگے ہے، قرآن پیچھے ہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، کوئی فتوے کی دکان نہ کھولے۔ علی کو اپنا منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن کو اپنا منوانے کے لیے علی کی ضرورت۔ اگر صرف علی کے علاوہ قرآن کافی ہوتا تو جو صفین میں ہاتھوں پہ اٹھا تھا، اس لیے کہ وارث ادھر تھا، قرآن ادھر۔ فرمایا القرآن تو جو ہے القرآن حکیم و علی امیر المومنین یقرأ النبیین والمرسلین والمؤمنین۔ امام نے کہا سن تیسرا قرآن کون ہے؟ القرآن الکریم ہے یا فاطمہ۔ یہ جو قرآن میں قرآن کریم ہے یہ میری دادی بطول۔ سائل نے کہا مولا اگر تیری دادی بطول بھی قرآن ہے تو تیرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی پڑھتے، مرسل پڑھتے، مومن پڑھتے۔ اگر تیری دادی بطول بھی قرآن ہے تو اسے کون پڑھتا ہے؟ امام کے چہرے کی رنگت بدلی، کاری ہوا پاری ہا، اس کا کاری صرف باری ہے۔ کیرتی موتی حوالے، جسے نبی پڑھے اسے علی کہتے، جسے صرف توحید پڑھے اسے بطول کہتے۔ کاریہا و قاریہا، اس کا کاری صرف کو باقی۔ القرآن المبارک هو حسن، یہ جو قرآن میں قرآن مبارک ہے یہ حسن ہے۔ القرآن المجید هو حسین، یہ جو قرآن میں قرآن مجید ہے یہ حسین ہے۔ نیزے کی نوک پہ حسین قرآن نہیں پڑھا، قرآن حسین پڑھا۔ فرمایا میری دادی بطول ہے قرآن۔ اگلا جملہ سنیے گا، خطرناک حد تک یہ جملہ، بڑے مضبوط کلیجے کے ساتھ۔ امام نے فرمایا الفاطمۃ الحجاب الوحدہ، میری دادی بطول توحید کا پردہ ہے۔ سائل نے کہا اسے پردے کی ضرورت ہے، امام نے کہا حدیث قدسی نہیں سنی، کن تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا تھا۔ اب اس پردے سے مراد کوئی کپڑے کا پردہ نہیں، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، یہ تو استعارہ دیا گیا پردے کا۔ وضاحت اس کی کیا؟ اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میری ماں کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، اللہ نے دعویٰ کیا تھا میری بیوی کوئی نہیں۔ اگر یہ بطول نہ ہوتی نبی کی کوئی بیٹی نہیں بن سکتی تھی، علی کی کوئی زوجہ نہیں ہو سکتی، حسین کی کوئی ماں نہیں ہو سکتی۔ اگر نہ ماں ہوتی، نہ بیوی ہوتی، نہ بیٹی ہوتی تو پھر نبی کی بیٹی بھی نہ ہوتی، اس کی بھی بیٹی نہ ہوتی، علی کی بھی بیوی نہ ہوتی، اس کی بھی بیوی نہ ہوتی، حسین کی بھی ماں نہ ہوتی، اس کی بھی ماں نہ ہوتی۔ اس کا دعویٰ ان کے دعووں کے ساتھ ٹکرا جاتا، وہ بھی وحدہ لا شریک رہ جاتا، یہ بھی وحدہ لا شریک رہ جاتے۔ اس لیے بطول کو پردہ کہتے ہیں۔
رشتے بانٹ کے اس کی وحدت کو بچایا. رشتوں میں پٹ کے اس نے وحدت فرمایا الفاطمہ الحجاب الوحدہ، میری فاطمہ توحید کا پردہ ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا اگر سننا چاہتا ہے میرے نانا محمد پہ واجب تھا کہ وہ میرے دادا علی کا عقد بطول سے کرتے. سبحان اللہ. واجب تھا، ورنہ شریعت میں باپ کو ولی کی اجازت ہے، اس پہ کوئی شرط نہیں ہو، مشروط نہیں، وہ چاہے تو اپنی مرضی سے بیٹی کا عقد کر سکتے. شریعت کا مالا کہہ رہا ہے کہ میرے نانا پہ واجب تھا. محبت میں نہیں کیا، چچا کا بیٹا سمجھ کے نہیں کیا، سات جنگوں میں رہتا تھا اس لیے نہیں کیا، رشتہ داری کی بنیاد میں یہ عقد نہیں ہوا. واجب تھا نبی پہ کہ یہ عقد بدول سے ہو. مولا واجب کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی ہے توحید کا پردہ، علی ہے توحید کا بدن، اور اپنی چادر اپنے بدن پہ ہوتی ہے. اگر آنکھیں عین اللہ ہے تو نقاب وحدت بطول والا چاہیے. کیونکہ عصمت جس کی عصمت کے مقابلے میں کچھ نہیں. مریم بھی بطول ہے. دیکھیے گا یہ جب شہزادی کے نام کے ساتھ بطول کہا جاتا ہے تو بطول لقب ہے. جیسے نبوت، امامت، ولایت یہ عہدے ہیں. خواتین کی دنیا میں بطول بھی ہوتا ہے. جس بیوی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کے پاس یہ عہدہ تھا، اس کے پاس بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا. اور خدا عصمت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے، اس لیے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا. خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. معصومہ کسی کے غیر گھر نہیں بیٹی. معصومہ کسی غیر کے گھر نہیں بیٹی. مریم کے پاس قسمت کا اتنا ہی ذخیرہ تھا، عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گیا. یا میں آزاد کر دیتا ہوں، مریم کا ایک معصوم تھا، زہرا کے 11 معصوم. اور جب عصمت عیسیٰ کی بات آئی تھی، جب مباہلے میں گواہ بن کے گئی تھی، کیا کہنے میری کائنات کی شہزادی، جس بی بی نے کائنات کی عورتوں کو 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت سے بے نیاز کر دیا. صرف اکیلی بطول کی سیرت کو زمانے کی عورتیں دیکھتے جائیں، انہیں نبیوں کی سیرت دیکھنے کی ضرورت ہی. فاطمہ کی سیرت میں آدم کی سیرت، فاطمہ کی سیرت میں نوح کی سیرت. صرف شہزادی کی اکلوتی سیرت کو دیکھا. بی بی مباہلے کے لیے گھر سے کیوں گئی؟ بی بی مباہلے کے لیے اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا. بی بی مباہلہ کے لیے گھر سے اس لیے گئی. اگر بی بی مباہلہ کے لیے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا تو اسلام نے عورت کا گھر سے باہر نکالنا حرام ہو گیا. گھر سے قدم نکالنا حرام. بی بی نے گھر سے نکل کے دنیا کو بتا دیا گھر سے نکلنا حرام نہیں، قرآن سے نکلنا حرام ہے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، بی بی نے کہا حق کے لیے نکلنا حرام نہیں، حق کے مقابلے پہ نکلنا حرام ہے. وکالت حق کے لیے نکلنا حرام نہیں، حق کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا حرام ہے. مباہلے میں توحید کی گواہ بن گئی. اور جب مباہلے میں پورا خطبہ ہے بی بی کا، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، آگے نبوت، پیچھے ولایت، درمیان میں عصمت. اور بی بی نے جب یہ خطبہ جاری کیا تو بی بی صرف رسول کو جملے دے رہی تھی، آگے عیسائیوں تو گفتگو رسول کر رہے تھے، جس کے مترجم کو رسول کہتے ہیں. اب وقت میں وسعت نہیں ہے، میں یہ گتھی کھولنے لگا ہوں. مولا کا واضح ہے، سمجھا. مباہلہ میں بی بی کا لہجہ عیسائیوں نے نہیں سنا. بی بی بالکل بابا کی کمر کے پیچھے رہتی تھی. شہزادی گفتگو کرتی صرف رسول سنتے تھے، یا پیچھے بیٹھ بھاری سنتا تھا، یا دائیں بائیں بیٹھے شہزادے سنتے. عصمت کے حصار کے اندر تھی زہرا، ولایت کے دائرے کے اندر تھی سیدہ. بی بی کا لہجہ ان کے علاوہ کسی نے نہیں سنا. رسول جب عیسائیوں کو
بی بی رسول کہتے ہیں میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے، بی بی کی آواز نہیں سنائی، رسول سیدہ کے مترجم بنے، سیدہ کی گفتگو رسول نے پہنچائی، مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، نبی دو ہی کام کرتا ہے، یا اللہ کی گفتگو پہنچاتا ہے یا بطول کی گفتگو پہنچاتا ہے۔ یا یہ کافروں سے یہ کہتا رہا کہ اللہ یہ کہہ رہا، یہ سوائے اللہ اور بطول کے کسی کے پاس یہ عہدہ نہیں کہ وہ نبی کو کہے کل، یا توحید نے رسول سے کہا کل کہہ دیجیے، یا بطول نے بابا سے کہا کل کہہ دیجیے، کیونکہ اس گھر کی خواتین کے لہجے کا بھی پردہ، اسی لیے تو بازار شام میں جب علی کی بیٹی بولی تھی پھر باپ کے لہجے میں بولی، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ زہرا کے مترجم کو رسول کہتے ہیں، زینب کے مترجم کو علی کہتے ہیں، مرحبا مرحبا بی بی بولی، اور رسول نے آگے گفتگو پہنچانے شروع کی، گفتگو پہنچاتے پہنچاتے جب عبد المسیح اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے، ہم تجھ سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تو بیٹی سے پوچھ کے ہمیں بتا رہا ہے، تیری بیٹی ہم سے گفتگو کرے گی، تیری بیٹی ہمیں دین سکھائے گی، یہ جملہ کہنے کے بعد کہا تو بیٹی سے پوچھ کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے، جبکہ ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ کے ماننے والے، اتنا کہنا تھا کہ محمد کی بیٹی کو کعبے کے پیچھے جلا گیا، فرمایا بابا اس نجران کے عیسائی عبد المسیح سے کہا زمین میں بیٹھ جا، اگر اب اس میں دوبارہ زبان کھولی اب میں نہیں بولوں گی، میں اشارہ کروں گی، عیسیٰ زمین پہ آ کے بتائے گا کہ پیچھے بیٹھنے والی کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور جس کی نوکری کرنے والی 20 سال قرآن سے بولی، فضا نے صرف شہزادی کی کلیدی کی ہے اور ایسی عالمہ قرآن ہو گئی، کوئی خیریت بھی پوچھتا تھا تو جواب آیت میں دیتے، کیا بات ہے۔ ایک دن دہلیز پہ آ کے سجدہ کرنے والا سلمان کھڑا ہو گیا، سلمان نے کوئی علی کا پیغام پہنچایا، جناب فضا نے اجرت سے پیغام سنا، سلمان نے کہا فضا حد ہو گئی ہے، جب بھی دروازے پہ پیغام لے کے آتا ہوں تو جلدی میں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تو قریب ہے تو میں بھی غلام ہوں، اگر تجھے ماں کہتے ہیں تو مجھے نانا کہتے ہیں، جنہیں تو اٹھاتی ہے میں انہیں کھلاتا ہوں، جو تیری گود میں پلتے ہیں انہیں میں بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں، یہ سیدوں کا کرم ہم پہ یکساں ہے، یہ تجھ پہ بھی ویسے کرم کرتے ہیں مجھ پہ بھی کرتے ہیں، ہمارا عہدہ ایک ہے، برابری رکھا کر، اتنا کہنا تھا جناب فضا نے کہا سلمان جھگڑنے کی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا تم فضا سے مقابلہ کرنا، میرے پاس وہ عہدہ ہے، میرے پاس وہ رتبہ ہے جس میں نبیوں سے بھی برابری نہیں ہو رہی، اتنا کہنا تھا جناب سلمان کے ساتھ دھڑ دھڑ ہو جائے گا، رسول کو جا کے بتاؤں کہ فضا دلیل ہو کے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اور سا عہدہ، تیرے پاس عہدہ کون ہے، فضا نے یہ عہدہ کم ہے کہ جس کے چہرے کی میں زیارت کرتی ہوں یا خدا کرتا ہے یا فضا کرتی ہے۔ خبر ہے کہ میری شہزادی کا سایہ ہے، نہ ممبر پہ یہ قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہہ رہے اور مجمع پہ اعتماد کر کے یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا، جناب فضا نے سلمان سے کہا فضا میں جانتی ہوں توحید کے خد و خال کیسے، میرے گھر میں جو رستہ آتا ہے وہ عرش سے آتا ہے، میں یہاں والوں کو روٹیاں نہیں دیتی، میں وہاں والوں کو، میری برابری مدینے کے لوگ ہیں، میں جبریل سے مخاطب ہوں اور میں وہاں سیدوں کی کنیز ہوں جو وحی کی بولی سمجھتی ہے، جو عرش پہ بولی جانے والی گفتگو سمجھتی ہے، کیونکہ یہ خاندان عرش پہ پہچانا ہی سیدہ کے نام سے، اس لیے تو جب فرشتوں نے کہا ومن تحت عیسیٰ، یہ کون ہے چاہو خدا نے کہا ہم فاطمہ، ابوہا بالوہا بنوہا، فاطمہ باپ شوہر بیٹے، میرے اللہ نبی کے طریقے سے تعارف کروا، علی کے طریقے سے تعارف کروا، فرمایا اگر سوال کرنے والے فرش کے رہنے والے ہوتے میں تعارف علی کے طریقے سے کروا دیتا، سوال کرنے والے مکے کے ہوتے میں تعارف نبی کے طریقے سے کروا دیتا، سوال کرنے والے عرش کے رہنے والے، عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی زہرا کے نام سے
عزت تھی وہ روتی ہے. شب شہادت مظلومہ ہو گئی محمد کی بیٹی. اٹھ کے آدھی رات کو حسین کی ماں کا جنازہ. جو اتنی پردہ دار بابے کے بعد دو طرح کی روایت. 15 جمادی الاول کو بھی شہادت بنائی جاتی, 3 جمادی الثانی. اس لیے کہ جب تاریخ لکھی گئی تو اس وقت عربی زبان میں نقطوں کا رواج نہیں تھا, تسعین یا سبعین. اس کی ایک اختلاف پایا گیا کہ 75 دن ہے یا 90 دن. لیکن میں اس بات میں ممبر میں یہی کہتا ہوں 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی, مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. جتنی بھی رہی دکھ ہی رہی, ایک لمحہ بھی رہی ہے نا, رہی روتی ہی ہے. بابے کے جانے کے بعد چپ نہیں ہوئی, رو رو کے کہتی ہے بابا تیرے بعد میں نے ایک چھوٹا سا خانہ بنایا تھا, بابا مسلمانوں نے میرا ایمان بار کا جلا لیا. بابا تیری زہرا کو کوئی رونے نہیں دیتا. بابا مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بابے کو رو لوں. تفصیل شہادت کا وقت نہیں رہا, کل کی انشاءاللہ مجلس ہوگی, 3 سے 4 حاضری بھی ہو جائے گی. اس کے بعد 2 رجب کو انشاءاللہ پھر کہیں 4 سے 5 پھر دوبارہ حاضری ہوگی. کل والی مجلس میں تفصیل سے 2-4 جملے سیدہ کی عزت کے پڑھ دوں گا. آج معاف کر دیجئے گا, آگے جا کے بھی مومنین انتظار میں. بس 3 درد میں پڑھوں گا نبی کی بیٹی. بابا بیٹی 3 درد, شہادت نہیں 3 درد میں پڑھنے لگا. یہ میں معافی مانگوں گا, پہلا درد پڑھوں گا وضاحت کروں گا, دوسرا درد پڑھوں گا وضاحت, تیسرا درد پڑھوں گا وضاحت نہیں کروں گا. محمد کی بیٹی کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا, جسے آج 3 جمادی الثانی کی رات بھی رونا نہ آئے, جسے پتہ ہو کہ آج محمد کے گھر میں محمد کی بیٹی کا جنازہ پڑا ہے. آج بیٹیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ کس کی کمر کے پیچھے چھپنا ہے. آج حسین ماں کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے کہنے لگا 7 چادروں کا کفن ملا ہے. سید زادے کا مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ تھی علی نے پہلی چادر دی, فضا رو کی بھی ماہدہ گئی, فضا رو کے کہتی یاری چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی طرف کی آواز ہے یاری زہرا کا زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی, فضا نے آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, ساری زندگی تیرے سامنے اونچا نہیں ہوگی, تیری ولایت کی قسم ہے زہرا کی بصریاں ٹوٹی ہوئی ہے. علی نے چوتھی چادر لی, فضا رو کے کہتی یاری میں نے بڑی کوشش کی ہے, زہرا کا خون نہیں روک رہا. 7ویں چادر فضا کے ہاتھ میں آئی تھی کہ زینب کی ماں کا میت جان گیا. آواز آئی چادر کا بدل, میں نے بابے کو زخم دکھائے. میں جا کے بابے کو بتا لگا دیکھ تیری امت نے مجھے اپنی رسالت کیسے. دوسرا اس بیوی کا درد یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. 40 قبریں بنائی ہیں علی نے. اب مجھ میں سوال کرو امیری کی وجہ سے بنائی تھی؟ علی ہر رات تلوار اٹھاتا, زہرا کی قبر پہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتا تھا. ایک دن آدھی رات کو علی گھر سے نکلنے لگا, زینب سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میری عالیہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کہتی ہے بابا تو جو رات کو میری ماں کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا ہے, بابا میری ماں کوئی طلاقتوں کی محتاج ہے, میری ماں کو کوئی طلاقتوں کی ضرورت ہے. علی رو کے کہتے زینب قرآن پڑھنے نہیں جاتا, میں اونچی آواز میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں ان مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں بطول کی قبر پہ پہرا دے رہا ہوں. پہرے کا نام آنا تھا. زینب رو پڑی, رو کے کہتی ابھی میری ماں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی, تو قبر پہ پہرے کیوں دیتا ہے؟ فرمایا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیلچے لے کے قبر پہ نہ. اگر زیادہ کی قبر پہ پہرے دینے کے لیے جاؤ. 2 درد پڑھ لیے, سیدوں سے معافی مانگ کے تیسرے درد سے پہلے ایک اشارہ پڑھ دیتا ہوں, وضاحت نہیں کرنی, ایک اشارہ پڑھ دیتا ہوں. ایک روایت میں نے کتاب میں پڑھی, بابا بیٹا کی سیدہ کے جانے کے بعد 3 جمادی الثانی گزرنے کے بعد علی ایک دن گھر سے حسن و حسین کو لے کے بازار میں جا رہے تھے. بازار میں جا رہا تھا, سامنے ایک ٹولہ بدماشوں کا کھڑا تھا.